اللہ کی توہین کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ وہ محمد رسول اللہ کی عظمت کا انکار کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ خاتم الانبیاء قائد ہیں، کسی کے مقتدی نہیں ہے، یہ خاتم الانبیاء کو مہدی کے ہاتھ میں بیعت کرا رہا ہے، اور اسی بیس کے پیٹ کی مروڑ بند نہیں ہوئی۔ لکھتا ہے کہ جب مہدی غار سے نکلے گا ایسا کی قبر کھودے گا، ایسا طیبہ کا وجود نکال کر اس کے وجود پہ کوڑے بسائے گا۔ سنیت مٹ گئی، مولویت مٹ گئی، پیری مٹ گئی، مرشد مٹ گئے، جوان مٹ گئے، شعراء مٹ گئے، سیدہ کائنات طیبہ طاہرہ ام المومنین کے لیے لکھا جائے کہ قبر کھود کے اس کے وجود پہ کوڑے بسائے جائیں گے، تم زندہ کس لیے؟ لاؤ یہ لٹریچر عدالت میں زیر بحث آنا چاہیے یا نہیں؟ اسمبلی میں آنا چاہیے؟ رشدی کی کتاب آئی ہے تو یہ نہیں آنی چاہیے؟ یہ اس سے کم کفر ہے، یہ اس سے کم خلافت ہے، یہ بھی آنی چاہیے یا نہیں آنی چاہیے؟ اس لٹریچر کے خلاف بھی جلوس نکلنا چاہیے یا نہیں نکلنا چاہیے؟ یہ لٹریچر صرف ضبط ہونا چاہیے یا مصنفوں کو تختہ دار پہ لٹکنا چاہیے؟ بلند آواز سے بات کر کے بتلائیے۔ مجھے گالیاں دینا آسان ہے، سپاہ صحابہ پہ تبصرہ کر لینا آسان ہے، لیکن ہمارے موقف کو سمجھنا اور پھر اسے بیان کرنا آسان نہیں۔ اسی موقف کو بیان کرنے کی بس شیعت نے مجھے 2 مرتبہ 302 کے کیس میں ملوث کیا ہے کہ میں اس طرح تختہ دار پہ لٹک جاؤں، لیکن شیعت کو اور دنیا یہودیت کو یقین ہونا چاہیے کہ قبر کی رات متعین ہے، وقت سے پہلے نہیں آ سکتی، اور میں اس طرح موقف چھوڑا جا سکتا ہے۔ ہمیں جو بات سمجھ آئی ہم دلائل کے ساتھ کرتے ہیں، ہمارے ساتھ بات کی جائے، ہم قائل نہ کریں تو ہم مجرم ہیں۔ اسی حق الیقین میں باقر مجلسی لکھتا ہے، کہتا ہے شیطان نے علی سے کہا علی آپ کو مغالطہ ہے، مجھ سے بڑے 2 بے ایمان ہیں۔ توجہ توجہ توجہ، اتحاد کی رٹ لگانے والا توجہ، شیطان علی سے کہتا ہے، حق الیقین میں روایت درج ہے کہ علی تجھے مغالطہ ہے، مجھ سے 2 اور بڑے بے ایمان ہیں۔ علی نے پوچھا وہ کون ہے؟ تو شیطان جواب دیتا ہے کہ ایک دن یہی مغالطہ مجھے ہوا اور میں نے رب سے پوچھا کہ یا اللہ میں کتنا کم بخت ہوں کہ تیری مخلوق میں مجھ سے بڑا بے ایمان ہی کوئی نہیں۔ تو اللہ نے مجھے جواب دیا تھا کہ شیطان تجھے مغالطہ ہے تو اس سے بڑے 2 بے ایمان ہیں۔ تو شیطان علی سے آگے کہتے ہیں، اس کتاب میں روایت ہے کہ میں نے اللہ سے پوچھا کہ یا اللہ وہ 2 کون ہیں، میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے مجھے دروغہ جہنم کے پاس بھیجا، شیطان کہتا ہے، اور فرمایا کہ دروغہ جہنم کو سلام کہے میرے، اور اسے کہے کہ مجھے تجھے وہ 2 آدمی دکھایا جو تجھ سے بڑے بے ایمان اور جہنمی ہیں۔ آگے کہتا ہے، باقر مجلسی لکھتا ہے کہ شیطان پھر دروغہ جہنم کے پاس گیا، اسے اللہ کا سلام کہا اور اسے کہا کہ مجھے لے چل، وہ 2 آدمی دکھا جو مجھ سے بڑے جہنمی اور بے ایمان ہیں۔ نہ دروغہ جہنم ساتھ اٹھا، شیطان کے ساتھ ہوا اور لے چلا۔ چلتے چلتے آگے لکھتا ہے کہ جہنم کے اس طبقے میں لے گیا کہ جس طبقے میں شیطان سے بڑے 2 بے ایمان، بڑے 2 بدماش ابو بکر و عمر جل رہے تھے۔ سنیو تم بتلاؤ میں کس در پہ دستک دوں، کن کو کہوں کہ یہ کفر بند ہونا چاہیے؟ یہ کیوں آیا پاکستان میں؟ یا جو ان عقیدوں کے مالک ہیں وہ مسلمان کیوں ہیں؟ اتنی بڑی گالی اور اتنی بڑی بڑی کتب میں اور اتنی وسیع پیمانے پر ان کی اشاعت، اور یہ تمام لٹریچر ایران سے آ رہا ہے جہاں لا شیعہ ولا سنیہ کا دھوکے پہ مبنی نعرہ بلند کیا جا رہا ہے، یہ وہاں سے سارا لٹریچر آتا ہے۔ اور صرف باقی کتابیں نہیں، خود خمینی کی کتاب آئی ہے، خود اس کی اپنی کشف اسرار یہ میرے ہاتھ میں ہے، اس میں وہ سیدنا فاروق اعظم کو کافر اور زندیق لکھتا ہے۔ ہمارا دماغ تو خراب نہیں ہے، ہم بلا وجہ الزام نہیں لگاتے ہیں، یہ وہ کرتوت ہے جو شیعوں نے خود کی ہے، اب اس کرتوت کے انہیں معاف نہیں کر سکتے، ہم قادیانیت کے سٹیج پہ انہیں لا کے چھوڑیں گے انشاءاللہ لایا جائے گا۔ یہی تو وجہ ہے
کہ انہیں اب ضرورت پڑی ہے اتحاد کا درس دینے کی، وہ بھانپ گئے ہیں کہ یہ تاریخ کہاں جا کے ختم ہوگی، اس لیے وہ اب مسلمانوں میں گھسنا چاہتے ہیں کہ کہیں یہ بات آگے نہ بڑھے، لیکن یہ تو بڑھے گی، بڑھنی چاہیے یہ نہیں، بلند آواز سے۔ میں نے یہاں تک بھی کہا ہے کہ کچھ دن ہم مزید انتظار کریں گے، اگر شیعہ عدالت میں نہیں آتا تو پھر ہم آ رہے ہیں، اور کس طرف سے آ رہی، ہم کسی بھی ایسی لڑکی سے مقدمہ کروائیں گے جس کا نکاح اس کے والدین نے مغالطہ نے یا جان بوجھ کر شیعہ لڑکے سے کر دیا ہوگا، ہم اس سے کیس کروائیں گے۔ وہ لڑکی استغاثہ کرے گی کہ میں مسلمان سنی مسلمان ہوں، میری فقہ میرے عقیدے میرے فتاویات کے مطابق شیعہ کافر ہے، میرا اس سے نکاح نہیں ہو سکتا، میں دیکھتا ہوں پھر عدالت شیعہ کو مسلمان کیسے لکھتی ہے۔ انشاءاللہ ہم پاکستان کی دھرتی پر اصحاب رسول پہ تبرہ بند کرا کے چھوڑیں گے، اور شیعت کے تمام قلم جو صحابہ کے خلاف لکھتے ہیں وہ تمام قلم توڑ دیے جائیں گے۔ یہ وقت آئے گا، آج آپ کو عجوبہ معلوم ہوتا ہے، اسی طرح عجوبہ معلوم ہوتا تھا جب عطا اللہ شاہ بخاری کہتا تھا کہ قادیانی غیر مسلم قرار پا جائیں گے، لوگ کہتے تھے بڈھا ہے، پاگل ہو گیا ہے، لیکن وقت آیا یا نہیں آیا؟ بلند آواز سے، اگر ہم بد نیت نہیں ہیں نیک نیت ہیں تو یہ وقت آئے گا اور شیعت پاکستان کی دھرتی پہ غیر مسلم کی حیثیت سے تسلیم کی جائے۔ یہ لٹریچر اور یہ گند اور یہ کفریات کیسے کوئی مسلمان برداشت کر سکتا ہے؟ اصحاب رسول کو اتنی گالی جو برداشت کے سرے سے باہر، یہ تو ابھی تک ایک حد تک گویا وہ زبان تھی کہ جس میں انہوں نے کفر یا ارتداد یا یہ لفظ استعمال کیے صحابہ اور امہات المومنین کے لیے، یا انہیں جہنمی یا شیطان سے بڑا جہنمی کہا، اس پہ شیعہ کی دل کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی، اس کے پیٹ کا مروڑ نہیں ختم ہوا، بلکہ وہ پھر انتہائی بدتمیزی پہ اترے، انتہائی بدتمیزی، پھر گالیاں دینا شروع کی ہیں، ننگی گالیاں۔ توجہ کیجئے، یہ کتاب حقیقت فقہ حنفیہ در جواب فقہ جعفری لاہور سے چھپی ہے، مصنف کتاب غلام حسین نجفی، جامعہ المنتظر، ایچ بلاک ماڈل ٹاؤن لاہور ہے۔ یہ اس کتاب میں صفحہ 72 پر لکھتا ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بکتے ہوئے انتہائی غلیظ زبان استعمال کرتے ہوئے حقیقت فقہ حنفیہ کے صفحہ 72 پہ لکھتے کہ ابو بکر صدیق کی خلافت ایسی ہے جیسے گدھے کا عضو تناسل۔ پڑھو پڑھو، اتحاد کا دست دینے والوں پڑھو، ان کے ساتھ اتحاد، ان کے ساتھ بھائی چارہ، ان کے ساتھ محبت و پیار کی پیگیں، یہ زبان اور صدیق جیسے مقدس کے لیے، اور یہی کافر یہی ملعون اسی بے بس نہیں کرتا۔ توجہ کیجئے، رشدی تو بہت دور بیٹھا ہے، کائنات کا بدترین کافر ہے، اس صدی کا بہت بڑا گستاخ رسول ہے، کوئی شک نہیں، لیکن رشدی تو بہت دور ہے۔ پاکستانی رشدی کو دیکھیے، اسی کتاب کے صفحہ 64 پر یہی بے ایمان، اسی کتاب حقیقت فقہ حنفیہ کے صفحہ 64 پر یہی بے ایمان سیدہ کائنات طیبہ طاہرہ ام المومنین سیدہ عائشہ کے لیے لکھتا ہے، اور صرف سیدہ عائشہ پر اعتراض نہیں بلکہ خود رسالت مآب پہ اعتراض ہے، خود پیغمبر پہ اعتراض ہے۔ لفظ سنتے جائیے، فیصلہ آپ کیجئے، لیکن آج فیصلہ کیے بغیر یہاں سے اٹھنے نہیں دوں گا۔ یہ کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں مکہ کی زلیخا بی بی عائشہ میں کیا رکھا تھا، مکہ کی زلیخا بی بی عائشہ میں کیا رکھا تھا کہ حضور پاک نے اپنی ہم عمر بیویوں کے ہوتے ہوئے یا دوسری جوان عورتوں کے ملنے کے باوجود 6 سالہ ننھی اماں جی سے اپنی 50 برس کی سن میں شادی رچائی۔ یہ اعتراض جتنے علماء سطح پہ موجود ہیں ان کے پاؤں پکڑ کے کہتا ہوں، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ یہ اعتراض صرف ایسا تجربہ پہ نہیں، یہ اعتراض
کو براہ راست رسول پہ ہے کہ رسول کو ایسا میں کیا نظر آیا تھا. یہ رشتی سے کم کافر نہیں ہے, یہ رشتی سے کم ملعون نہیں ہے, یہ رشتی سے کم بدماش نہیں ہے, یہ رشتی سے کم کتا نہیں ہے, یہ رشتی سے کم دجال نہیں ہے. یہ براہ راست میرے رسول پہ اعتراض کر رہا ہے, براہ راست میرے پیغمبر کو گالی دے رہا ہے, براہ راست میرے رسول پہ تنقید کر رہا ہے. شیعہ ہے, جامعہ المنتظر کا مجتہد ہے, وہاں کا مدرس ہے, شیعہ کا ناقوس اعظم ہے, کتاب پاکستان میں چھپی ہے. تم کہاں سو گئے ہو, تمہاری غیرت کہاں چلی گئی ہے؟ مجھے ایک ماہ بولنے دے, شیعت کو ایران جانے پہ مجبور نہ کر دوں تو مجھے جلا وطن کر دیا جائے. بات ساتھی کہتے ہیں بات سمجھ نہیں آئی, توجہ کیجیے. میں کہہ رہا ہوں, ٹھہریے, لاؤڈ سپیکر خاموشی کے ساتھ لگتا رہے گا. میں عرض یہ کر رہا ہوں, حکومت میری راہ نہ روکے, میرے پاؤں نہ پکڑے, میری راہ میں رکاوٹیں پیدا نہ کرے, خصوصاً سنی حکمرانوں سے اور سنی انتظامیہ سے درخواست ہے. ایک ماہ مجھے شہروں کے چوکوں اور چوراہوں پر شیعت کی خلافت کو بیان کرنے کی اجازت دے دی جائے. میں شیعوں کو ایران جانے پہ مجبور نہ کر دوں تو مجھے جلا وطن کر دیا جائے. توجہ کیجیے, یہی ملعون غلام حسین نجفی اپنی اسی کتاب حقیقت فقہ جعفریہ کے, حقیقت فقہ حنفیہ کے اسی صفحہ 64 پر تحریر کرتا ہے, واقعہ بخاری شریف کا, صحیح حدیث کہ جبریل سیدہ عائشہ کی تصویر لائے تھے اور رسالت مآب کو اطلاع دے گئے تھے کہ یا رسول اللہ, یہ عورت, یہ خاتون آپ کے حرم میں آئے گی, ام المومنین بنے گی, آپ کی آبرو بنے گی. جبریل یہ اطلاع دے گئے تھے, بخاری شریف میں واقع ہے. یہ ملعون اسی کتاب کے صفحہ 64 پر یعنی حقیقت فقہ حنفیہ لکھتا ہے کہ ایسا کوئی امریکن نیم یا برطانوی لیڈی تھی. انداز گفتگو دیکھ کے جائیے, زبان دیکھ کے جائیے, لہجہ دیکھ کے جائیے. یہ کتابیں, یہ لٹریچر, یہ غلاستی کس مسلمان کے لیے قابل برداشت ہیں؟ گرامی قدر, ابھی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی بہت کم ہے. شیعت اس سے آگے نکلی ہے. شیعت نے اس سے زیادہ غلیظ زبان استعمال کرنے سے دریغ نہیں کیا ہے. توجہ رہے, یہ کتاب بغاوت بنو امیہ غلام حسین نجفی ملعون کی لکھی ہوئی ہے, جس کی پہلی تھی, اور یہ کتاب بھی لاہور سے چھپی ہے. ہزاروں کی تعداد میں ملک میں تقسیم ہوئی ہے. اس کتاب میں یہ ملعون صحابہ کرام کو ماں بہن کی گالیاں دیتا چلا گیا ہے, صحابہ کرام کو گندی گالی دیتا چلا گیا ہے. حتیٰ کہ یہ ملعون اسی کتاب کے صفحہ 331 پر لکھتا ہے عمر بن عاص کے لیے. کون عمر بن عاص؟ فاتح مصر. کون عمر بن عاص؟ کون عمر بن عاص؟ پیغمبر کا جلیل القدر صحابی. کون عمر بن عاص؟ نبی کا پربودہ صحابی, ملت اسلامیہ کا عظیم قائد عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے لیے اس ملعون نے صفحہ 331 پر لکھا ہے, اور انہیں ماں کی گالی دیتے ہوئے لکھا ہے. کہتا ہے کہ عمر بن عاص کی والدہ, عمر بن عاص کی ماں اتنی بڑی بدماش تھی کہ اس کی ٹانگیں رات اور دن میں کبھی زمین پہ نہیں. یہ زبان ہے, سنیو, یہ زبان ہے.
تعریف نہ کرے، تمہاری ماں کو کوئی گالی تعریف نہ کرے، صحابہ مایوس ہو گئے، ان کے وارث مٹ گئے ہیں، تم مر گئے ہو کہ 1400 سال بعد ان کی ماں کو معاف نہیں کیا جا رہا۔ غلام حسین رشید کتا، غلام حسین رشید لانتی کتا، واجب القتال۔ ثانی محترم، اصحاب رسول کو ماں بہن کی گالی دیتے ہوئے شیعہ اتحاد تک نکل گئے۔ یہ کلید منافرہ یہ بھی لاہور سے چھپی ہے، کوئی سزا نہیں ہے ان کافروں کے لیے، کوئی سزا نہیں ہے ان مجرموں کو۔ اس میں لکھا ہے، کہتا ہے معاویہ بن ابی سفیان کی والدہ، نانی اور دادی تینوں زناکار اور فحش عورتیں تھیں۔ برداشت ہے تمہارے لیے یہ زبان، اور اسی پہ بس نہیں کرتا، یہ کائنات کا بدترین ملعون یہ بھی لکھتا ہے، کہتا ہے کہ ابو بکر صدیق اور عائشہ اور غلام احمد قادیانی ایک جیسے لوگ تھے۔ اسی قریب مناظرہ میں لکھا ہے، میں کہاں تک ان کفریات کو تمہارے سامنے نقل کرتا جاؤں اور کہاں تک میں ان غلاستوں کو بیان کرتا چلا جاؤں اور کہاں تک تمہیں شیعہ کے ان گندے عقائد سے مطلع کروں۔ یہ تو صرف وہ کتابیں ہیں جو عام طور پر نجی طور چھپتی ہیں، جو رسالہ حکومت کی منظوری سے نکلتے خیر العمل یہ میرے پاس موجود ہے، ماہنامہ رسالہ ہے نومبر 87 کا، اس کے اداریے میں لکھے یہ قرآن غلط ہے، یہ قرآن کلام اللہ نہیں ہے، اس قرآن میں خط مبعث ہے، اس قرآن میں جوڑ توڑ ہے، یہ رسالہ حکومت کی منظوری سے چھپتے خیر العمل اس کا نام ہے، لاہور سے شائع ہوتا ہے، ہر مہینے شائع ہوتا ہے، نومبر 87 کا رسالہ میرے ہاتھ میں ہے اور اس میں 9 صفحے سیاہ کیے ہیں، لکھا ہے یہ قرآن عصری نہیں، یہ کلام الہی نہیں، یہ کتاب اللہ نہیں ہے۔ تم بتلاؤ ان عقائد کی موجودگی میں ہم کہاں جائیں، کسے دعوت دیں اور کس کو پکاریں، کس کو بتلائیں؟ یہ خمینی کی کتاب اتحاد و یکجہتی جو 20,000 کی تعداد میں پاکستان میں تقسیم کی گئی ہے، اس میں خمینی کا خطبہ وہ لکھتا ہے کہ جتنے رسول آئے سب کے سب ناکام واپس گئے، حتیٰ کہ محمد رسول اللہ بھی ناکام واپس گئے۔ پشاور کے ساتھیوں، دوبارہ میں آ سکوں یا نہ، حکومت آنے دے یا نہ آنے دے، تم بلاؤ یا نہ بلاؤ، زندگی رہے یا نہ رہے، میں اپنا کیس پوری طرح لڑوں گا، استغاثہ دلیل کے ساتھ پیش کروں گا، فیصلہ تم پہ چھوڑوں گا، تمہاری قبر سامنے رکھ کے چھوڑوں گا کہ بتلاؤ ان کفریات کی موجودگی میں ہم شیعہ کو مسلم فرقہ سمجھیں یا کافر فرقہ سمجھیں گے؟ اسی آواز سے یہ کتاب کراچی سے عبد الکریم مشتاق کی چھپی ہے، کتاب کا نام آد خانہ بطول پر، یہ اس کا نام ہے، اس کے صفحہ 40 پر لکھے ابو بکر عمر عثمان یعنی خلفائے ثلاثہ اصحاب ثلاثہ رام چندر جی سے گھٹیا لوگ تھے، رام چندر جی سے۔ پشاور کے شیعوں، تم اپنا ایمان ہمارے سامنے پیش کرتے ہو، تم غصہ ہوتے ہو کہ تمہیں کافر کیوں کہا جاتا ہے، تم نے اصحاب ثلاثہ کو رام چندر جی سے گھٹیا لکھا ہے، اور صرف اتنا نہیں، آگے یہ ملعون لکھتے کہ قیامت کے دن شیطان کہے گا اللہ ابو بکر عمر عثمان یہ تینوں مجھ سے بڑے بدماش ہیں، پھر ان کو سزا دے بعد میں مجھے سزا دینا۔ آد خانہ بطول پر اردو زبان میں یہ لٹریچر آپ کے ملک میں ہے، تم نے رکوایا، تم نے یہ لٹریچر ضبط کرائے، تم نے ان مصنفوں کو سزا دلوائی، تم نے اس کے لیے کوئی لائحہ عمل تیار کیے، تم نے اس کے لیے کوئی سوچ سوچی ہے، تم نے اس کے لیے کوئی پروگرام تجویز کیے؟ اگر یہ کفر چھپ رہا ہے تو کھول کے کہو کہ چھپتا رہے، اور اگر تم بھی چاہتے ہو کہ یہ بند ہونا چاہیے تو پھر بتلاؤ کہ اس کو بند کرانے کی راہیں کون سی راہیں؟